بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکری 2023 پیج نمبر 45۔ نیرے آزمودہ طبی و روحانی ٹوٹکے اکری قائرین کے نام۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کے ساتھ شامل تمام افراد کو دنیا و آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سال ہم نے درود پاک کے روحانی چلہ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے ہماری خاندان نے ایک کھیت کی وجہ سے لڑائی ہوئی، بات تھانے کچہری تک جا پہنچی، بول چال بھی ختم ہو گئی۔ روحانی چلہ میں شرکت کی برکت سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور ان کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ جو رشتہ دار روٹھ گئے تھے اب وہ راضی ہو گئے۔ اپنے کچھ مشاہدات اکری قائرین کے لیے تحریر کر رہی ہوں جو میرے آزمودہ ہیں۔ دل کی بیماریوں کے لیے روحانی نسخہ۔ میرے پاس ایک روحانی ٹوٹکا ہے۔ کسی اللہ والے نے مجھے بتایا ہے، میری جب بھی طبیعت خراب ہوتی ہے دوائی کے بغیر ہی آرام آ جاتا ہے۔ کبھی دل کی دھڑکن تیز اور کبھی سانس بند ہونا شروع ہو جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ بس آخری سانس ہے۔ اگر کبھی زیادہ کھا لیا تو طبیعت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بس یہ عمل پڑھنے سے تھوڑی ہی دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ٹوٹکا یہ ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ہاتھوں پر پھونک مار کے جہاں تکلیف ہے ہاتھوں سے مل لیں۔ میں نے جب بھی روحانی ٹوٹکا آزمایا مجھے 7 مرتبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آرام آ جاتا ہے۔ بھوک کی کمی کا شکار، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی تو میں ہر لقمے پر یا واجدو یا حفیظو پڑھنے لگی۔ اب الحمدللہ جتنا مرضی کھا لوں، کوئی بدہضمی، کوئی قبض نہیں، بغیر کسی دعا کے مسئلہ حل ہو گیا۔ بھوک بھی خوب لگتی ہے اور ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ خراب انڈے معلوم کرنا آسان۔ اگر بہت زیادہ انڈے ہوں اور پتہ کرنا ہو کہ ان میں سے خراب انڈے کون سے ہیں تو اس کا بہتر آسان حل یہ ہے کہ ان تمام انڈوں کو پانی میں ڈال دیں۔ جو خراب انڈے ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے اور جو ٹھیک ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ یہ بھی میرا کئی بار کا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر کسی برتن میں کچے گوشت کی بو آ رہی ہو تو کلمہ پڑھتے جائیں، اس گوشت کو پانی سے دھوتے جائیں، بو ختم ہو جائے گی، اور جس برتن میں گوشت ڈالیں اسے صابن سے دھو لیں۔ پرانے سے پرانے بخار کے لیے جو علاج کے باوجود ختم نہ ہو رہا ہو، اس وجہ سے بھوک بھی نہیں لگتی ہو، تو اس صورت میں ایک مٹی کے پیالے میں 1 کپ پانی ڈال کر 1 چمچ اجوائن اور 1 بوٹی گلو پنساڑ کی دکان سے آسانی سے مل جاتی ہے، اس بوٹی کو 2 سے 3 انچ تک کاٹ لیں اور اس کے ساتھ 7 بادام کی گریاں، ان تمام اجزاء کو پیس کر پانی میں بھگو دیں۔ صبح مل کر چھان کر پی لیں۔ پرانے سے پرانا بخار، حتیٰ کہ ٹائیفائڈ کا بھی بخار اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھوک تو خوب لگاتا ہے لیکن یہ پانی صبح خالی پیٹ پینا ہے۔ دال چینی اور سبز الائچی کا شفائی قہوہ۔ اگر کسی کو موشن لگے ہوں تو 1 کپ پانی میں تھوڑی سی دال چینی، 3 چھوٹی سبز الائچی، سونف آدھا چمچ ڈال کر پکا کر قہوہ بنا لیں، پھر اس قہوہ کو نیم گرم پی لیں، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی مرض کی صورت میں دہی میں کیلا ملا کر کھانے سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ بیماریوں کے لیے ننگی تلوار۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سارے بدن پر پھیر لیں۔ اس کے علاوہ پانی پر بھی پھونک مار کر پئیں۔ یہ عمل جادو نزدہ بیماریوں کے لیے ننگی تلوار ہے۔ قبض کا مرض ہو تو اس صورت میں امرود کھانا لاجواب ہے۔ 3-4 امرود بیج سمیت اکٹھے کھا لیں۔ اس کے علاوہ پانی جی بھر کر پئیں۔ صبح خالی پیٹ 1 گلاس پانی پینے سے بھی قبض ٹوٹ جاتی ہے۔ پانی تھوڑا نیم گرم ہو تو بہتر ہے۔ ہچکی کا بہترین علاج۔ اگر کسی کو ہچکی آتی ہو اور جلد رکنے کا نام نہ لے رہی ہو تو اس دوران لمبے لمبے سانس لیں، آہستہ آہستہ سے اوپر پھر آہستہ سے نیچے سانس چھوڑیں، چند بار کرنے سے آرام آ جائے گا۔ کشمکش کا شکار ہیں تو گھبرانا چھوڑیں، اپنا استعارہ خود کیجیے۔ قائرین، آپ کوئی کاروباری، نوکری، شادی، تعلیمی معاملہ، سفر یا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور فکر مند ہیں یا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں خود اپنا استعارہ کریں، اس کا جواب خود پائیں۔ نہایت مجرب عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وضو یا کسی بھی حالت میں سونے سے پہلے توجہ اور یقین سے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ صرف 17 بار سورۃ علم نشرہ پڑھ لیں۔ چند دن اس عمل کو دہرا لیں، اگر کسی بھی معاملے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دوست کو جادوگر سے آگاہ ہونے کے لیے بتایا، اس کا قریبی عزیز قتل ہو گیا تھا، وہ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارے سامنے ایک فلم کی صورت میں ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور پیچھے کون کون ہے، سب کیوں ہوا۔ میرا دوست، اس نے واقعی یقین کے ساتھ یہ عمل کیا۔
اگلے دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس سے روتے ہوئے اپنا سارا خواب سنایا کہ مجھے سارے معاملے اور قتل کی واردات کا پتہ چل گیا۔ اس میں جو نشانیاں تھیں اور دفن کرنے کا جو مقام تھا وہ ایک گٹر تھا جو اس نے بڑی محنت سے تحقیق کروائی۔ یہ ساری جگہیں کہاں ہیں؟ اسے وہ ساری جگہیں بینہ ویسی ہی مل گئیں۔ وہ مکان پہلے اس کے رشتہ دار کا تھا اور اس کا گٹر اب انہوں نے پکا بند کروا دیا ہوا تھا اور وہ مکان اب کرائے پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے گٹر کی ڈائریکشن اور مقام کے متعلق تحقیق کی ویسے ہی تھے جیسے ہوا۔ ہم نے دیکھا اگر آپ کے پاس بھی سارے کا کوئی مجرب عمل ہو تو ذریعہ ہاتھ ہمیں ضرور لکھیں۔ تو فرینڈس یہ تھا بہت ہی زبردست پیج نمبر 45۔ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔